اللہم صلی اللہ۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے؟ انتہائی واجب الاحترام اور قابل ذی وقار چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ بس یہی میرا خطبہ ہے اور میرے عقیدے کے مطابق یہ بہت بڑا خطبہ ہے۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور بات شروع کر دی، اور میرے عقیدے کے مطابق یہ بہت بڑا خطبہ ہے، کیونکہ بسم اللہ کی بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ علی ہے۔ آپ بولیں گے انشاءاللہ۔ پہلے بڑا خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے، میرے مرشد پہلے پڑھ رہے تھے، میرے کلاس میٹ بھی ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں، وہ بھی تعلیمات آل محمد سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں بھی مدرسہ تعلیمات آل محمد کا اتنا سے طالب علم ہوں۔ بالکل مختصر سے وقت میں نے مکمل مجلس پڑھنی ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو، میں نے گفتگو شروع کر دی، اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا اور یقیناً بڑا خوبصورت خلق کیا۔ بندے کہتے ہیں جی وہ شیعہ، انہوں نے مجلس کروائی اور ایک اپنا خطیب ذاکر بلوایا، وہ بندے شیعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن ممبر پہ لے آئیں۔ میں کسی کو شیعہ کرنے نہیں آیا، اور شیعہ ہو بھی جائے تو بڑا فائدہ ہے، شیعہ بننے کا جی بزرگ بڑا فائدہ ہے۔ شیعہ بننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی دیکھ لیں ہمارا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ ہم کچھ بھی دیکھ لیں ہمارا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا اور بڑا خوبصورت خلق کیا، لیکن اللہ نے اس انسان کو اس کی اوقات میں رکھنے کے لیے اسے نجس خلق کیا، ناپاک پلید خلق کیا۔ درود سارے صاحبان ایک مرتبہ بلند آواز سے تلاوت کریں۔ توجہ صاحبان، اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، بڑا خوبصورت خلق کیا، اور ہر انسان کو اس کی اوقات میں رکھنے کے لیے اللہ نے نجاست میں پیدا کیا، نجس خلق کیا، پلید خلق کیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے اسے سب سے پہلے غسل ولادت دیا جاتا ہے۔ جب آیا تو نجس، جب دنیا سے گیا تو پھر نجس، آیا تو غسل ولادت، دنیا چھوڑ کے گیا تو غسل میت۔ چلو آپ خاموش ہیں، میں لفظوں کی گہرائی میں اتر جاتا ہوں۔ جب آیا خود تو نجس تھا ہی، بڑوں بڑوں کو نجس کر دیا۔ ماں نجس، خود نجس، جہاں آیا وہ جگہ نجس، دائی نجس۔ جب دنیا چھوڑ کے گیا غسل سے پہلے جس نے ہاتھ لگایا، غسل مسح میت واجب، وہ نجس۔ اپنی چپ پہ ناز کرنا، میں خیرات آزمانے لگا ہوں، میں اور لفظوں کی گہرائی میں اتر جاتا ہوں۔ جب آیا تھا خود نجس تھا، بڑوں بڑوں کو نجس کیا۔ جب آیا تب بھی خود کو پاک نہیں کر سکا، کسی نے پاک کیا۔ جب دنیا سے گیا پھر خود کو پاک نہیں کر سکا، کسی نے غسل دیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ آپ نے جتنا خوبصورت ساتھ میرا تمہید میں دیا، میں کوشش کروں گا اس سے کروڑوں گنا اس سے خوبصورت نتیجہ آپ کے حوالے کروں۔ بندہ آیا بھی نجس، گیا بھی نجس، آیا بھی نجس، گیا بھی نجس۔ حیا کیا کر، اپنی اوقات میں رہا کر، تو مقابلے اس علی کے کرتا ہے۔ آیا بھی نجس ہے، گیا بھی نجس، مقابلے علی کے کرتا ہے۔ تو آیا کعبے میں، گیا مسجد سے۔ آپ سلامت رہیں جی۔ بادشاہ حسین اس تو میں اضافہ فرمائیں، اوقات میں رہا کر آیا بھی نجس ہے، گیا بھی نجس، مقابلے اس علی کے کرتا ہے جو آیا کعبے میں، گیا مسجد سے۔ اسی بچے پہ میں نے 2 سطریں اور کہنی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، درود سارے صحابہ بلند آواز سے تلاوت۔ امام صادق بادشاہ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، سب سے پہلے اس کے 2 کام کیا کرو۔ مولا کون کون سے؟ فرمایا پہلا کام، اس کی زبان پہ خاک شفا رکھا کرو، اس کی زبان پہ خاک شفا رکھ دیا کرو۔ مولا دوسرا کام فرمایا اس کے کان میں علی ولی اللہ والے اذان دیا کرو۔
کے کان میں علی ولی اللہ والی اذان دیا کرو. درمیان سے ایک بندہ اٹھا, قریب آ کے قدموں پہ ہاتھ, مولا یہ پچھلے دنوں میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, میں نے دونوں کام نہیں کیے, آپ سے اب سنا ہے, آپ نے اب بتایا ہے, ابھی جا کے اپنے گھر میں اپنے بچے کی زبان پہ کھا کے شفا رکھتا ہوں, اس کے کان میں علی ولی اللہ والی اذان دیتا ہوں, اس کی زبان پہ لفظ ضائع نہ کیجیے گا, اس کی زبان پہ کھا کے شفا رکھتا ہوں, اس کے کان میں علی ولی اللہ والی اذان دیتا ہوں, اس کی زبان پہ کھا کے شفا رکھتا ہوں, اس کے کان میں علی ولی اللہ والی اذان رکھتا ہوں, لیکن مجھے مولا یہ بتا دے دونوں کام کروں گا, اب بھی جا کے اپنے گھر میں اپنے بچے کے کان میں اذان بھی دیتا ہوں, اس کی زبان پہ کھا کے شفا بھی رکھتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیں دونوں کام کروں گا فائدہ کیا ہوگا, دونوں کام کروں گا فائدہ کیا ہوگا, دونوں کام کروں گا فائدہ کیا ہوگا. لے قرآن ممبر پہ امام صادق فرماتے آپ بھی اپنے گھر جا اپنے بچے کی زبان پہ کھا کے شفا رکھا, اس کے کان میں علی ولی اللہ والی اذان دے, میں جعفر صادق قرآن کے حاشیے پہ لکھ دیتا ہوں, ساری زندگی تیرا بچہ حسین کو سوچے گا نہیں, علی کو بھوگے گا نہیں. ساری زندگی تیرا بچہ حسین کو سوچے گا نہیں, علی کو بھونکے گا نہیں. شکرانے کے نفل ادا کیا کرو, ہمارا ایک وارث نہیں, ہمارا 14 وارث ہے, ہمارا ایک شافی نہیں, ہمارے 14 شافی ہیں. اور سب سے بڑی خوش قسمتی ہماری یہ ہے, بندوں کے پیر انہیں دنیا میں ساتھ دیتے ہیں. مر کے مرنا نہیں ہوتا, مر کے جینا ہوتا ہے. ہمارے جو پیر ہیں, ہمارے جو مرشد ہیں, ہمارے جو وارث ہیں, وہ مرنے کے بعد ہمارے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں, وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں, قبر کی منزلوں میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے نہ پڑھا ہوتا, میں منبر پہ کبھی نہ پڑھتا. معصوم فرماتے ہیں جب مومن کو پہلی رات ہوتی ہے قبر میں, ہم 14 اس کی قبر میں آتے ہیں, 14 اس کی قبر میں موجود ہوتے ہیں, وہ ہمیں دیکھتا ہے. اور جو مومن کی موت ہوتی ہے, علی ولی اللہ پڑھنے والے کی موت ہوتی ہے, اور منکر علی کی موت, اس میں بڑا فرق ہے. جو منکر علی ہوتا ہے اس کی موت میں اور علی ولی اللہ پڑھنے والے کی موت میں بڑا فرق ہے. کوفہ میں ایک مولا کا نوکر تھا, نام تھا احمد کوفی. امیر المومنین کا درود بلند آواز سے تلاوت پڑھو. مولا کے اصحابی, مولا کا ماننے والا, جی بسم اللہ, بس آخری صدر. مولا کے ایک ماننے والا نام ہے احمد کوفی. امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھی فجر کی. مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھا, احمد کوفی کھڑا تھا. قریب بلائی, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. احمد کوفی تجھے جنت چاہیے؟ احمد کوفی تجھے جنت چاہیے؟ اس نے کہا مولا آپ کو ماننا ہی اسی لیے تاکہ جنت چاہیے. فرمایا اچھا اس طرح اگر 2000 دینار مجھے دے, جنت تجھے دیتا ہوں. لفظ سمجھے گا, لفظ سمجھے گا. 2000 دینار مجھے دے, میں تجھے جنت دیتا ہوں. بڑا حیران ہوا, پریشان ہوا, مولا یہ جنت آپ کے بچوں کی جگہ 2000 دینار آپ مجھ سے لے رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ کائنات کے مالک آپ ہیں, 2000 دینار کوئی راز ہے, وہ راز کھولیں. فرمایا ہاں اس میں ایک راز ہے. مولا کون سا؟ اس نے کہا مولا 2 نہیں 4000 لے لیں, لیکن راز بتائیں. مولا نے فرمایا آج صبح مسجد کے دروازے میں ایک سوالی آیا تھا, اس نے آ کے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے 2000 دینار چاہیے. اسے 2000 دینار چاہیے, تجھے جنت چاہیے. اسے کہتے ہیں مشکل کشا. اسے 2000 دینار چاہیے, تجھے جنت چاہیے, دونوں کا کام ہو جائے گا. اس کی مشکل بھی حل ہو جائے گی اور تیری مشکل بھی. دوڑ کے گیا اپنے گھر میں, 2000 دینار لیے, مولا علی کے ہاتھ پہ رکھے. مولا نے سوالی کو عطا کیے, سوالی چلا گیا. مولا جنت. فرمایا اگر علی سے مانگی ہے پھر علی تجھے لکھ کے دیتا ہے. کاغذ قلم لے کے, کاغذ قلم لے کے دوڑ کے اپنے گھر گیا, کاغذ قلم لے کے آ گیا. مولا نے لکھ دیا کہ مولا امیر المومنین یہ احمد کوفی اپنے پیارے صحابی کو جنت لکھ کے دیتا ہے. مہر لگا دی. یہ بڑا خوشی خوشی جسے علی لکھ کے دے دے, جسے علی لکھ کے دے دے, خوشی خوشی اپنے گھر کو دوڑا, اپنے گھر کی طرف. جنت لے کے اپنے ہاتھ میں لکھا ہوا علی بادشاہ کا اپنے گھر میں آ رہا ہے. گھر میں آنا تھا, دہلیز پہ پہلا قدم رکھا, پاؤں پھسلا, گرا اور مر گیا. موت سنیے گا علی ولی اللہ پڑھنے والے کی موت کیا ہوتی ہے. پہلا قدم دہلیز پہ,
گرا اور گرتے مر گیا. بڑا پریشان, سامنے شہر میں اس کی بیوی اور اس کا بڑا بیٹا وہ دیکھ رہے تھے, دوڑ کے آئے, بابا کو کیا ہو گیا؟ قریب آ کے دیکھا تو بابا مر چکا تھا. اس کے بیٹے نے, احمد کوفی کے بیٹے نے اس کے ہاتھ میں ایک تحریر دیکھی, اٹھایا, علی بادشاہ کے لکھا ہوا کہ جنت احمد کوفی کو لکھ کے دیتا ہوں. اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میرا بابا علی سے آ رہے ہیں. دوڑتا ہوا علی بادشاہ کے پاس آئے, لفظ سنیے گا, لفظ کائنات اٹھ کے بولے, داد تھوڑی آواز بڑی ہے, 14 کی عزت کی قسم ہے, علی بادشاہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا علی آپ نے جنت لکھ کے دی, میرا بابا مر گیا. آپ نے جنت دی, میرا بابا مر گیا. آپ نے جنت دی, میرا بابا مر گیا. علی مسکرا کے کہتے مجھے پتا تھا اس نے مر جانا, اسی لیے لکھ کے دی تھی. مجھے پتا تھا اس نے مر جانا ہے, بڑی جلدی کر رہا ہوں, اسی لیے میں نے لکھ کے دی تھی. اچھا اب مولا فرمایا اب کیا؟ میں علی ہوں نا, خود غسل دوں گا, خود کفن دفن تلقین ہر چیز میں کروں گا. کتنا خوش نصیب ہے وہ مومن. علی نے اپنے ہاتھوں سے غسل, اپنے ہاتھوں سے کفن, اپنے ہاتھوں سے اس کی تلقین پڑی, دفن کیا, لحد میں اتارا. سب کچھ جب ہو چکا نا, سارا کچھ ہو چکا, جتنے صحابی تھے جنازہ پڑھ کے چلے گئے, بندے دو رہ گئے قبر پہ, ایک مولا علی, ایک احمد کوفی کا بیٹا. محنت میں ساری سمیٹ کے یہاں لے آیا ہوں, پوری مجلس بھول جائیے گا, ہر بندہ علی اللہ پڑھنے والا ہے, ہلکی سی پیشانی پہ ولایت کی مسکراہٹ رکھیے گا. میں نتیجہ آپ کے حوالے کروں. عزت حسین کی قسم ہے, قبر درمیان میں, ایک طرف مولا علی, ایک طرف احمد کوفی کا بیٹا, ایک طرف مولا علی ہے اور ایک طرف احمد کوفی کا بیٹا. احمد کوفی کے بیٹے نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, مولا میں ماننے والا ہوں آپ کا, میرا بابا بھی ماننے والا تھا, مجھے یقین ہے, میرا ایمان ہے کہ آپ نے لکھ کے دی ہے, میرے بابا کو مل گئی ہوگی. آپ نے لکھ کے دی ہے, میرے بابا کو مل گئی ہوگی, لیکن مولا ایک مرتبہ مجھے میرے بابا کے قبر کے حالات بتائیں. ایک دفعہ, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دفن کیا, ایک مرتبہ مجھے میرے بابا کی قبر کے حالات بتائیں. علی مسکرا کے کہتے اگر علی سے پوچھا ہے پھر علی بتائے گا نہیں, علی تجھے دکھائے گا. علی بتائے گا نہیں, علی تجھے دکھائے گا. علی بتائے گا نہیں, علی تجھے دکھائے گا. پنڈال اڑ بھی جائے تو بات تھوڑی ہے, بات بڑی ہے. علی بتائے گا نہیں, علی دکھائے گا. علی نے انگلیاں کی, آپ کو کا بیٹا اس کے اندر دیکھ, قبر